بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووجد من عبدا من عبادنا علمناہ من لدنا علما۔ محترم حضرات، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک سفر ہوا تھا جس میں بہت سی نصیحت کی باتیں بتائی گئی تھیں، اور یہ واقعہ بخاری شریف میں ہے، مسلم شریف میں ہے، اور حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں ہے۔ اور یہ واقعہ سورہ کہف میں بھی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ جاؤ مجمع البحرین کے پاس میرا ایک بندہ ملے گا، اس سے تم علم سیکھ کر آؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے پتے پر جا کر پہنچے تو وہاں جو ہے ووجد عبدا من عبادنا، اللہ تعالیٰ فرمایا میرے بندوں میں سے ایک بندے سے ان کی ملاقات ہوئی، علمناہ من لدنا علما، اس بندے کو ہم نے اپنا خاص علم عطا فرمایا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اس واقعے میں کہ خضر نے جو غیب کی باتیں بتائی ہیں یہ خضر کا علم نہیں تھا بلکہ ہمارا علم تھا۔ علمناہ من لدنا علما، ہم نے اس بندے کو اپنی طرف سے علم سکھایا غیب کا، تو وہ بندہ بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری ایسے غیب کی باتیں بتائی ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی باتیں، کوئی پیغمبر اپنی طرف سے غیب کی بات نہیں بتا سکتا۔ اور خضر کے بارے میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جب خضر سے ملے تو بولے هل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم سکھایا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو علم دیا ہے وہ علم میں سے تھوڑا حصہ مجھے بھی سکھا دو۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ بھائی میرا علم سیکھنے میں تم صبر نہیں کر سکتے، وَكَيْفَ تَصْبِرُ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، جس کا علم تم کو نہیں ہے اس پر تم صبر کیسے کر سکتے کہ ایک پیغمبر آدمی، ایک نیک آدمی سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو فوراً روک دیتا ہو، کیونکہ اس کی سمجھ کے مطابق یہ کام بالکل غلط ہے، بلکہ بڑی سختی سے روک دیتا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا خضر علیہ السلام نے تم کیسے صبر، تو بولے میں صبر کرتا ہوں، آپ مجھے سکھائیے۔ اچھی بات ہے، آؤ، لیکن ایک شرط ہے علم سیکھنے کی، وہ شرط یہ ہے کہ استاد جب علم سکھا رہا ہو تو بیچ میں سوال نہیں کرنا، اور استاد آخر میں چل کر وہ تمام تمہارے سوالات کے جوابات دے گا، تم خاموشی سے چلنا۔ اچھی بات ہے۔ تو دونوں آئے، سمندر پار کر کے جانا تھا، کشتی کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک نئی کشتی دو بھائی لے کر آئے، دو بھائی ایک نئی کشتی لے کر آئے۔ یہ دو بزرگوں کو دیکھ کر بڑے ادب و احترام سے کشتی میں بٹھا لیے، بٹھا کر کشتی چلنے لگی۔ جب کشتی چلنے لگی تو حضرت خضر علیہ السلام نے اور موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ ایک چڑیا وہ کشتی کے تختے پر بیٹھی اور سمندر میں سے اپنے چونچ میں ایک قطرہ پانی لے کر اڑ گئی۔ تو خضر علیہ السلام نے پوچھا اے موسیٰ، بھلا بتاؤ کہ اس چڑیا نے اس سمندر میں سے کتنا پانی کم کیا، کیونکہ پی لینا بھائی پانی، ایک گلاس تو بھی کم ہو رہا نا، کتنا پانی کم کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کہاں کم ہوا بھائی، یہ خطرہ لے گئی وہ چڑیا، علم کہاں سے کم ہوا، تھوڑا بھی کم نہیں ہوا۔
تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس وقت موسیٰ علیہ السلام بڑے پیغمبر تھے، وہ ایک شاید اللہ تعالیٰ انسانوں کو نصیحت دینے کے لیے، عبرتوں کے لیے واقعہ بنایا، یا اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر تھے، ان کو کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں تھی. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو یہ سارا سمندر اللہ کا علم ہے، اور چڑیا نے جو ایک قطرہ پانی اس میں سے اٹھایا اتنا علم اللہ تعالیٰ ہم بندوں کو دیا ہے. کروڑوں انسانوں کا علم وہ سمندر میں سے ایک قطرے کے برابر انسانوں کو دیا گیا ہے. تو اب انسان اتنا کہنا کہ میں سب سے بڑا عالم، آپ کیسے بول سکتے ہیں؟ خیر چلو، جب جانے لگی کشتی تو خضر علیہ السلام اٹھے، وہاں ایک کلاڑا تھا، وہ لے کر ایک تختہ توڑ ڈالے. موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر تھے، خاموش بیٹھنے والے تھے، کیا وہ تو بڑے جلالی پیغمبر تھے، بڑے غصے والے پیغمبر تھے. بچپن میں جب فرعون ان کو کھلا رہا تھا تو یہ گھوسا لگایا فرعون کو. وہ فرعون بولا کہ بھائی یہ تو جو ہے یہ بچہ میرا دشمن ہے، یہی میرا ملک ختم کرنے والا ہے، اس کو قتل کرو. تو آسیہ علیہ السلام انہیں کہا کہ ارے یہ تو بچہ ہے، اسے کیا معلوم کہ آپ بادشاہ ہیں کیا نو کریں، بچہ مار دیا، اسے کیا ماننا ہے، نہیں یہ بچہ ہوشیار ہے. تو کہا کہ اچھی بات ہے، اس کو آزمائش کرو، امتحان لو. تو دو جو ہے ایک اس میں انگیٹھی میں آگ رکھی گئی، شعلے لال آگ، ایک انگیٹھی میں سونا رکھا گیا. دیکھیں یہ بچہ کس طرف جاتا ہے. اگر یہ بچہ سونے کی طرف گیا سمجھدار ہے، عقل مند ہے، مجھے دشمن سمجھ کے مارا. اگر یہ بچہ آگ کی طرف گیا تو یہ سمجھدار نہیں، معمولی بچہ ہے، بچوں کی طرح بچہ ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دو ڈھائی سال کے تھے، چھوڑے ان کو، جاؤ تم، وہ دیکھ رہے چمک رہی دو چیزیں. موسیٰ علیہ السلام سونے کی طرف جانے لگے. اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ ان کو ادھر بھگاؤ. جبرائیل علیہ السلام آ کے آڑا کھڑے ہو گئے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، وہ انگیٹھی میں منہ رکھ دیا، جس کی وجہ سے ان کا منہ اور زبان جل گئی. تو حضرت آسیہ نے کہا دیکھا یہ بچہ ہے بھائی، اس کو کیا معلوم ہے. سنا تو یہ بڑے غصے والے آدمی تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی آپ کشتی توڑ رہے ہیں، کیا یہ کشتی سب لوگوں کو ڈبا دے گی، ڈبانے کے لیے توڑ رہے ہیں؟ تو کہا کہ میں نے کیا کہا تھا، تم میرے کاموں میں دخل نہیں کرنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو پہلی مرتبہ ہے، بھول ہو گئی، معاف کرو، آئندہ بار اگر پوچھا تو آپ میرا کیا بھی فیصلہ کریں. پھر وہ دونوں نکلے. وہ کشتی سے نیچے اتر کر جا رہے تھے، ایک بچہ کھیل رہا تھا. خضر علیہ السلام نے بچے کو پکڑ کے اس کی منڈی موڑ کے مار کے پھینک دیا. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ بھائی ایک بچہ کیا بھی گناہ نہیں کیا، معصوم بچہ، تم اس کی جان لے لیے، خامخواہ جان کیوں لیے؟ تو کہا کہ یہ دوسری مرتبہ ہے، میرے کام میں سوال نہیں کرنا. تو کہا کہ اس مرتبہ میں جان بوجھ کر غلطی کیا، معاف کر دیجئے، آئندہ بار اگر سوال کیا تو میرا اور آپ کی جدائی. تو پھر اس کے بعد چلے، دونوں یہ خلیے میں گئے. صبح سے گھوم رہے ہیں دو بزرگاں، کسی نے نہ ایک چائے نہیں پلایا، ایک کھانا نہیں کھلایا، بھوکے پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں. حضرت خضر علیہ السلام ایک دیوار کے پاس سے جا رہے تھے جو ٹیڑھی تھی، گرنے کے قریب تھی. خضر علیہ السلام کھڑے ہو کر وہ دیوار کو سیدھا کر دی، ایسا ہاتھ مار کے، لمبے ہو گئے ہو، سیدھا کر دیں. موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا، ارے یہ لوگوں نے پانی، ایک گلاس پینے کا پانی ہم کو نہیں دیا، اور ایک چائے تک نہیں پلائے، ناشتہ نہیں کھلایا، تم ان کا کام بغیر مزدوری کے کر دینا. اگر تھوڑی مزدوری لے کر یہ دیوار سیدھی کرتے تو اس سے ہم کچھ کھاتے پیتے کرتے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا مسئلہ ہے. 3 مرتبہ ہو گیا. کوئی بھی کام آدمی کو 3 بار چانس دیتے، چوتھی بار کسی کو چانس نہیں دیتے. وہ سا بھی کام کرے تو بھی 3 بار. انسان بچہ امتحان لکھا تو فرسٹ کلاس پاس ہوتا، سیکنڈ کلاس پاس ہوتا، تھرڈ کلاس پاس ہوتا،
4th क्लास की सर्टिफिकेट का भी देखा नहीं आज तक में किसी को देते भी नहीं, और वो 4थी मर्तबा पूछने का हक भी नहीं किसी को। मूसा अलैहिस्सलाम भी बोले कि 3rd क्लास हो गया इंसान सर्टिफिकेट का, अच्छी बात है, अगर आप मुझे इल्म और ज़्यादा नहीं सिखाते तो मैं चाहता हूँ। तो खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, देखो तुम जो काम देखे जो तुम्हारी समझ में नहीं आया उसका मतलब तो समझ कर जाओ, क्यों मैं ये काम किया। पहला जो कश्ती आई, 2 नई कश्ती, 2 भाई, वो बच्चों को मालूम नहीं कि आगे एक बादशाह बैठा हुआ है, हर नई कश्ती को पकड़ लेता, कब्जा कर लेता और कश्ती वालों को जेल में डाल देता। ये 2 बच्चों को मालूम नहीं, और ये नई कश्ती ले जा रही है, और अगर कश्ती आयबदार है तो वो छोड़ देता। तो मैंने क्या किया, इन 2 बच्चों को बचाने के लिए, ये 2 नेक थे बच्चे, इनकी नेकी की बदौलत मैंने कश्ती में कुछ आयब डाल दिया, एक तख्ता तोड़कर आयब कर दिया। अब वो बादशाह आयबदार कश्ती को नहीं लेता, छोड़ देता, तो इनकी जान बचाया, इनकी कश्ती को बचाया मैंने। अच्छा, वो बच्चा जो था वो आगे चलकर बड़ा जालिम और काफिर होने वाला था, और वालिदैन नेक थे, ये वालिदैन को काफिर बनाने वाला था, उनको गुमराह करने वाला था, इसलिए अल्लाह ताला जो है उस बच्चे को 3 साल की उम्र में मौत दे दिया, ताकि ये माँ बाप ईमान पर बाकी रहें। अल्लाह ताला उस बच्चे की बदले में उनको नेक औलाद इनायत फरमाएगा, और नेक औलाद ही दिया भी। ये दूसरा वाक़या। और भाई वो जो बच्चे कत्ल किया सही है या गलत? हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी बात, ये एक नेक आदमी था वो गांव में, वो आदमी जो है दीवार के नीचे खजाना छुपाया, उसके 2 यतीम बच्चे थे, वो दुआ किया कि अल्लाह ये मेरे बच्चे बड़े होने तक, जवान होने तक, ताकतवर होने तक इस खजाने को छुपा दे, ये जवान होने के बाद ये खजाना जाहिर कर दे, वो कब्जा कर लें। अब ये बच्चे छोटे हैं, नादान हैं, कमज़ोर हैं, वो दीवार गिर रही है, और उस नेक आदमी की दुआ अल्लाह ताला कबूल फरमाया है, तो अल्लाह ताला हुक्म दिया कि तुम दीवार को सीधी करो, ताकि ये बच्चे अब 10-15 साल के बाद, जवान होने के बाद दीवार गिरेंगे तो खजाना निकाल लेंगे। तो नेक आदमी के बच्चों की दौलत अल्लाह ताला छुपा कर रखा। मौलाना सैयद इस्माइल साहब रहमतुल्लाह अलैह हमेशा फरमाते थे, जो लोग नेक होते हैं अल्लाह ताला उनके बच्चों के लिए दौलत को छुपा कर रखते हैं, और मुस्तक़बिल में अल्लाह ताला उनके बच्चों को दौलत देते हैं। ये 3 वाक़े बताने के बाद खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं जो है ये इल्म अपनी तरफ से नहीं बताया, ये मुझे अल्लाह ताला मुझे हुक्म दिया, मेरे दिल में इल्हाम किया, और मैं तुमको बताया, उसका ये मत है, तुम मुझे आलिमुल गैब नहीं समझो। तो खिज़र अलैहिस्सलाम के बारे में मुख्तलिफ बातें हैं, कोई कहते हैं कि अब तक जिंदा है, कोई कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इंतकाल हुआ, कोई कहते हैं कि एक फरिश्ता था। बहरहाल अक्सर उलमा का ये बयान है कि खिज़र अलैहिस्सलाम एक फरिश्ता थे, और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को सिखाने के लिए एक उस्ताद बनकर आए, सिखा कर चले गए। अब इसमें जो है हमको ये देखना है कि अगर हम रहेंगे तो हमारी कश्ती बच जाती है, और माँ बाप दुआ करते रहेंगे तो अल्लाह उनको औलाद नेक औलाद देता है। अगर माँ बाप नेक होंगे तो अल्लाह ताला उनके बच्चों को दौलत छुपा कर रखता है। अल्लाह ताला ये कहावत का वाक़या है, और ये जुमा के दिन ये सूरत के पढ़ने की बड़ी फजीलत है। अल्लाह हम सबको सूरह कहाफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।